کہ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل اور بالغ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ روزے کے لیے غسل کرنا، پاکی اختیار کرنا، یہ شریعت نے شرط قرار نہیں دی ہے۔ کھانا کھاؤ تو 3 حصے میں کھاؤ، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھو۔ اللہ کے نزدیک ثواب کی کوئی کمی نہیں، وہ بہانے سے نوازتا ہے، وہ جگہ جگہ پر نوازتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اے روزے دارو، جب تم روزہ رکھتے ہو تو مجھے تمہارے بھوک کی وجہ سے جو بو تمہارے منہ سے آتی ہے وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک کو مکمل روزے رکھ کر قیام کر کر اس کا فیض پا کر جنت پا لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا میں بھی بڑی طاقت ہے اور ارادے میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جب کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں، نیتوں کا عمل دخل اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر ایک خاتون اچھی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک ہی ریسپی میں ایک ہی طرح کی ہنڈیا ہو، ایک ہی ریسپی ہو اور ایک خاتون کی نیت اچھی ہو، وہ صرف اپنے ہاتھ سے اس ریسپی کے اندر نمک ڈال دے تو اس کے نمک ڈالنے سے اس کھانے میں اللہ ذائقہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایسی خاتون جس کی نیت اچھی نہیں ہے کہ ہنڈیا اچھی پکے، اس کی نیت میں فرق ہے، اسی ریسپی میں اسی طریقے سے، اسی مقدار میں، اسی کوالٹی کا نمک اگر کوئی خاتون بری نیت سے صرف اپنے ہاتھ سے نمک ڈال دے تو ہنڈیا میں ذائقہ نہیں آنے والا ہے۔ یہ آپ کی تجربے کی باتیں، یہ آپ مشاہداتی باتیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ یعنی نیتوں کا عمل دخل ہماری زندگی میں اتنا گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اکثر اس بات پہ بہت زور دیتا ہوں کہ انسان کو 2 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ اپنی نیت اسے درست رکھنی چاہیے، خلوص پر مبنی رکھنی چاہیے، نیت اچھی رکھنی چاہیے، نیت کسی کے بارے میں بری نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک تو اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا میں اکثر روزمرہ کے معمولات میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی زبان سے کبھی بھی برے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں اکثر لوگ اپنے الفاظ کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کبھی بھی اپنے مال کے لیے برے الفاظ نہ نکالو، کہیں ایسا نہ ہو وہ الفاظ اس گھڑی کو پالے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہارے بارے میں نقصان کا فیصلہ ہو جائے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، ہم بے دہانی میں اکثر کہہ دیتے ہیں نا، او تیرا بیڑا غرق کر جائے، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، او تیرا بیڑا غرق ہو۔ اب یہ اتنی بڑی بد دعا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کہیں تیرا بیڑا غرق ہوئے اور اس کا یہ وقت قبولیت کا ہو اور بیڑا غرق ہو جائے تو آپ بتائیں پھر کیا، کہاں تک بات پہنچتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کریں۔ یہ تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد رمضان المبارک کے ٹاپک پہ یہ ہے کہ یہ نیت اپنی درست کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ اس ارادے سے رمضان کا آغاز کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق دینے والا ہے۔ ارادہ اچھا کر کے رمضان المبارک کا ہم آغاز کریں۔ تو ہم آج کی گفتگو میں کچھ ایک مسائل جو ہیں ان کو سمجھیں گے، کیونکہ مسائل کا جاننا بھی ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت
عاقل اور بالغ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، الا کہ کوئی رکاوٹ آ جائے تو فرضیت ساقط بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ خواتین کو خاص ایام میں روزہ ساقط ہو جائے گا، یا اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہے یا کوئی دودھ پلانے والی ہیں وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ جو کوئی بیمار ہو تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر میں ہو، بے شک تندرست بھی ہو، سفر آسان بھی ہو، لیکن مسافر کو یہ رخصت ہے، رکھنا چاہے رکھ لے، چھوڑنا چاہے وہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتا۔ اس کے علاوہ روزہ مسلمان کے اوپر، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کی 3 اقسام بنتی ہیں، وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اس میں لوگوں کو کافی کنفیوژن ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ کون کون دے سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ دائمی مریض جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اب زندگی میں کبھی بھی بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو ایسا مریض جو ہے وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق حاملہ خاتون اور دودھ پلانے والی خاتون کو یہ اجازت ہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں، اگر نہیں رکھ سکتی تو وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں۔ اور آخر میں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، بڑھاپا بھی بیماری میں ہی آتا ہے، دائمی بیماری میں، یعنی کوئی بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ آئندہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، وہ بھی فدیہ دے گا۔ اور وہ فوت شدگان جن کے ذمے روزے تھے لیکن وہ وفات پا گئے، پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ورثاء ان کے چھوڑے ہوئے روزے رکھیں گے، لیکن اگر ورثاء میں بھی کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر ان فوت شدگان کے رہ جانے والے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ روزے کا فدیہ، فدیۃ طعام مسکین، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے بدلے روزے رکھوائے جاتے ہیں، ایسا کوئی قانون شریعت نے نہیں رکھا کہ جو روزے نہیں رکھ رہا وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزے رکھوائے، نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ رہا وہ کسی کو سحری اور افطاری کروا دے، ایسا بھی شریعت نے روزے کا کوئی فدیہ مقرر نہیں کیا۔ روزے کا فدیہ جسٹ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب اس میں اول ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ کھانا ہی کھلائیں، لیکن اگر آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے یا آپ وقت کے تقاضوں کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانے سے زیادہ فائدہ پیسے دینے کا ہو سکتا ہے، تو پھر ایک نارمل درجے کا کھانا جتنے پیسوں کا ایک بندہ کھا سکتا ہے اتنے پیسے ایک روزے کے فدیے کے مقرر کر کے آپ ادا کر دیں۔ ظاہری بات ہے کہ اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا، ہر بندہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک نارمل درجے کا کھانا کتنے کا کھایا جا سکتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ 250 روپے سے لے کے 300 روپے کے درمیان، یا 250 کر لیں یا 300، تو یہ ایک معقول رقم ہے کہ جس میں ایک مسکین ایک نارمل ایک اچھا کھانا جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ کسی بھی مسکین کو 250 کے یا 300 کے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے اتنا کم از کم ہونا چاہیے۔ باقی اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے وسائل کے اعتبار سے، لیکن اتنے پیسے جو ہیں وہ ایک روزے کے بدلے جو ہے وہ انسان کو دینے چاہیے۔ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جان بوجھ کر حق زوجیت ادا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بلڈ دینے سے اکثر ڈاکٹر اور علماء جب آپس میں دینی مسائل پر بیٹھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکالتے ہیں
کہ بلڈ دینے والے کو روزہ ختم کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں، ہر بندے کی صحت الگ ہوتی ہے، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر بلڈ دینے کے بعد کوئی انسان کھاتا پیتا نہیں ہے اور اپنی انرجی جو ہے وہ اس کو بحال نہیں رکھ پاتا تو یہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ بلڈ دیتا ہے، بلڈ دینا ضروری ہے، کیونکہ جان بچانا سب سے پہلے، ظاہر ہے بلڈ جان بچانے کے لیے دیا جاتا ہے نا، آخری سٹیج پہ بندہ پہنچا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اگر بلڈ دینا ضروری ہو تو آپ بلڈ دے دیں اور اس کے بعد اپنا روزہ آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ طاقتور ہیں اور سمجھتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ بس اوقات انسان خود کو طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ فیصلہ اس کا غلط ہوتا ہے، تو اس معاملے میں جو فیلڈ کے بندے ہیں ان سے مشورہ کر لیں کہ بھائی میں نے خون دیا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، اس کے مطابق روزہ یا کنٹینیو کر لیں یا اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ بھر کے قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قے سے تو قے کرنے سے چاہے وہ تھوڑی آئے چاہے وہ زیادہ آئے، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بھی چیز جب آپ کے حلق سے نیچے جاتی ہے یا آپ کے جسم کو غذائیت فراہم کرتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ مثلا انجیکشن لگانا پین کلر کا یا کسی اور چیز کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ طاقت کا انجیکشن لگائیں جو جسم کو طاقت دیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انہیلر جو یوز کیا جاتا ہے تو اس پہ بھی ڈاکٹرز حضرات کی اور علماء کی جب آپس میں میٹنگ ہوئی تو یہ نتیجہ نکلا کہ انہیلر جو ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ بعض لوگوں کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ انہیلر کے اندر غذائیات بھی شامل ہوتی ہیں جو جسم کو طاقت فراہم کرتی ہیں، اور بعض انہیلر ہوتے ہیں جو صرف سانس کی بحالی کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کو جو انہیلر وہ یوز کر رہے ہیں وہ کس نوعیت کا ہے۔ وہ انہیلر جو صرف سانس کی بحالی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر انہیلر کے اندر ساتھ جسم کو طاقت فراہم کرنے کے لیے غذائیات بھی ہیں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ یوز کرنا ضروری ہے تو وہ انسان انہیلر یوز کرے گا، لیکن اپنا روزہ جو ہے یا وہ بعد میں جب ٹھیک ہو تب رکھ لے، یا اگر دائمی ہے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے دے گا۔ اسی طرح آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے یا کانوں میں ڈراپ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ناک میں احتیاط کرنی چاہیے، ناک میں ڈراپ نہیں ڈالے جا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ پانی کھینچنا جو ہے اس سے اجتناب کا کہا ہے، کیونکہ ناک سے پانی جو ہے وہ بہت جلدی آپ کے حلق کو چلا جاتا ہے، یا کوئی بھی ڈراپس آپ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً وہ آپ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے چونکہ یہ جدید آمدہ مسائل ہیں تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حجامہ بھی روزے کی حالت کے اندر کروایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ خون دینے سے یا خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت کے اندر انسان کا روزہ رکھتے ہوئے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر روزہ فرض ہو گیا ہے تو کیا سحری کرتے وقت فرض جو غسل ہے وہ غسل کر کے اگر سحری کی جائے یہ ضروری ہے، یا انسان سحری کر کے روزہ شروع کر لے نماز سے پہلے وہ غسل کر لے؟ تو یہ بالکل درست ہے۔ روزے کے لیے غسل کرنا، پاکی اختیار کرنا، یہ شریعت نے شرط قرار نہیں دی ہے۔ اگر حالت جنابت کے اندر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہے۔ احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، از خود توڑا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ نیند میں احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت کے اندر جو اخلاقی احتیاطیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، مسائل سے زیادہ ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور اخلاقی احتیاطیں کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو روزے کی حالت میں فحش گوئی سے باز نہیں آتا، بد کلامی سے، گالیاں دینا، برے برے جملے کہنا، تانے دینا، فحش گوئی میں سب کچھ آ جائے گا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو ٹیز کرنا، لگا کے بات کرنا، تانا دینا، مذاق اڑانا، ہر وہ غیر اخلاقی کام جو انسان زبان سے کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں اپنی فحش گوئی سے باز نہیں آتا اور فحش اس کے اوپر عمل سے رکتا نہیں ہے، باز نہیں آتا برے اعمال سے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ بھی بھوکا پیاسا رہے تو کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں۔ کیوں؟ اصل میں روزہ جو ہے وہ تمہیں گناہوں سے روکنے کے لیے رکھوایا گیا ہے، تمہارے جسم کو کمزور کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جسم جو دنیا کی محبت کی طرف تمہیں کھینچتا ہے اس کو کمزور کرو اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر کے اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرو تاکہ تمہارا دنیا سے دھیان اٹھے اور تمہارا آخرت کی طرف دھیان جو ہے وہ زیادہ چلا جائے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ساری بھوک کی جو کسر ہے وہ سحری کے اندر اور افطاری کے اندر برابر نہیں بلکہ دگنا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت توجہ طلب ہے اس وقت کہ چونکہ اب افطاریوں میں اور سحریوں میں ہوٹلوں میں بوفے سسٹم شروع ہو گیا ہے، اور بوفے سسٹم کی ایک خرابی یہ ہے کہ انسان کا دل طمع اور لالچ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو جب 10 ڈشیں پڑی ہوں تو انسان یہ نہیں کہتا کہ چلو میں ان میں سے 2 کھا لوں، انسان کہتا ہے ان 10 پہیاں نے تھوڑیاں صحیح 10 دی 10 چیک تے کرنیاں نے۔ یہ میری بھی فطرت ہے، آپ کی بھی فطرت، ہم کہتے ہیں 10 نہیں 10 چیک ضرور کرنیاں نے۔ وہ 10 کی 10 چیک کرنے میں ہمارا پیٹ جو ہے وہ ایک لمٹ سے کراس کر جاتا ہے، اوور ایٹنگ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ سحری اور افطاری کا جو ٹرینڈ چل گیا ہے، انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، روحانیت اس میں کم ہے۔ یہ ہماری جو روزے کی روحانیت ہے یہ اس کو کمزور کر رہی ہیں یہ چیزیں جو ہیں۔ جتنا آپ کسی چیز میں تکلفات کو انٹر کریں گے اور لوازمات کو انٹر کریں گے تو اس کے اندر روحانیت جو ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گی۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان میں نہیں، یہ تو پوری زندگی کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے برا برتن جو ہے وہ انسان کا بھرا ہوا پیٹ ہے۔ بھرا ہوا یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمایا جب کھانا کھاؤ تو 3 حصے میں کھاؤ، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھو۔ مراد کیا تھا کہ جتنی بھوک لگی ہے اس سے کم رکھ کے تھوڑا سا کھاؤ، درمیان میں پانی بھی پیو۔ لیکن ہم کہتے ہیں ساتھ جدوں لکھے نے چل دے ہی رہنے نے، پانی آپ ہی سجے کھبے وڑ جائے گا، کھانا پورا کر کے کھاؤ، کھانا سے بعد جو لبنا نہیں ہے، یہ پورا ایک باری پیٹ بھر کے کھا لو۔ تو اس کی اوور ایٹنگ کی جو عادت ہے اس کو رمضان المبارک کے اندر ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ روزے کے مقاصد کو یہ چیز جو ہے ڈسٹرب کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اخلاقیات سکھاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں تم سے بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم اس کو کہو کہ روزہ ڈھال ہے، میں روزے کی حالت میں تم سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا، میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے تکرار کروں۔ اگر دنیا میں اس روزے کو ڈھال بنا لو گے یہ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ کیونکہ 3 حدیثیں سن لیں اس کی فضیلت میں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ہی اس کا نام باب الریان رکھ دیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ صرف روزے داروں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے داخلہ نصیب فرما دے، اور انشاءاللہ اللہ فرمائے۔ آپ روزے، میں کہتا ہوں جنت اللہ نے ہمیں نہیں دینی تو اور کنہاں نو دینی ہے؟ دسو ذرا۔ نیتا صحیح کرو، عمل صحیح کرو، اور جنت میں جانے کی خواہش کرو، اور اللہ سے مانگو اور عمل کرو۔ کمیاں کوتاہیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہمارا رب جانتا ہے، مجبوریاں جانتا ہے، انشاءاللہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے نہیں، یہ جان بوجھ کے اپنی آکڑ، اپنا وہ چدراہٹ دکھانے کے لیے نہیں، عاجزی انکساری پیدا کرو، پھر غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر لے جاتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی فضیلت ہے اس روزے کی۔ ہم روزہ رکھیں اور اس کا اہتمام کریں، اللہ کی قسم اللہ نے یہ بہار ہمارے لیے رکھ دی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے روزے سے بہتر عمل مجھے اور کوئی نہیں ملا۔ روزہ سب سے بہتر عمل ہے کہ جس سے اللہ انسان کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ روزہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ روزہ انسان کی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اس روزے کی حالت کے اندر اس روزے کا اہتمام کریں۔ سارا دن سو کے روزہ گزار دینا اور راتوں کو کرکٹ کھیل کے ان قیمتی لمحات کو کھیل کود کے اندر جو ہے وہ گزار دینا۔ ایک نوجوان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار رمضان کے دن ہے، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ کہتا اونجوی تے پٹھے کام کرنے نے، چلو کرکٹ کھیل کے وقت پاس کر لیں گے۔ یعنی مینٹیلٹی ایسی ہماری بن گئی ہے نوجوانوں کی کہ گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے، اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، گناہ سے بچنے کے لیے اب نیکی کی رغبت نہیں ہے بلکہ کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں کہ گناہ سے بچا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو تھنکنگ میں کہہ لیتا ہوں پھر بھی ہے، کچھ زیادہ برے سے کم غلط جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ بھی ایک مینٹلی یاد رکھیے گا، ہمارا ایمانی لیول جو ہے نا وہ اتنا نہیں رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صحابہ کی طرح یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ساری رات یا لمبی تنہائی میں عبادت کر سکیں، اسپیشلی نوجوانوں کا۔ وہ ٹیمپرامنٹ لوز ہو گیا ان کا، کہ میں ڈیل کرتا ہوں نا، کہتے ہیں بورنگ فیل ہوتی ہے۔ اکثر نوجوان مجھے کہتے ہیں کہ زیادہ لمبی تلاوت کریں یا زیادہ لمبا عبادت میں تو بورنگ فیل ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ، رات کو مسجد میں وقت گزارو، مسجد کے اندر ایک کمیونٹی بنا لو، ایک اجتماعی سسٹم بنا لو، اس میں کئی چائے کا بھی اہتمام کر لو، ساتھ قرآن پڑھو اور ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب رہو، مسائل کو بیچ میں ایڈ کر لو۔ یعنی کوئی ایسے پروگرام ڈیولپ کرو کہ تمہارا انٹرسٹ بھی ڈیولپ رہے اور رمضان المبارک کے لمحات، یہ قیمتی لمحات جو ہیں یہ ضائع نہ ہونے پائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ اور ایک اخلاقی پہلو جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا را اپنی خواتین کو بھی اس رمضان المبارک کے اندر تھوڑا ریلیکس کرو۔ سارا دن وہ تمہارے لیے کچن میں افطاریاں بناتی رہیں، پھر تمہارے لیے ڈشوں کا اہتمام کرتی رہیں اور سارا دن جو ہے وہ کھپائی میں گزار دیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی رمضان المبارک کے اندر عبادت کی طرف توجہ کریں۔ تو اپنی خواتین کے اوپر پہلے ہی ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم نے اپنی اکثر گھروں میں بیویوں، بہوؤں اور خواتین کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، جبکہ شریعت تو کہتی ہے کہ تم جانور سے بھی اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لے سکتے۔ تم غلام سے اگر کوئی بھاری کام کرواؤ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو کہ اگر غلام کو وزن زیادہ اٹھوا رہے ہو تو تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، اس کے ساتھ ہاتھ لگا کے خود بھی اٹھوایا کرو،
خود بھی ساتھ لگ جایا کرو۔ تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر اس پہلو کے اوپر بھی یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، یہ اخلاقی تقاضا ہے ہمارا کہ ہم اس کے اوپر توجہ کریں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس معاملے میں بھی ان کو ریلیکسیشن دینی چاہیے۔ اور یہ توجہ تو میں بہرحال دلاتا رہتا ہوں کہ یہ جو فتنے موبائل کے اور یہ جو فتنے میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ان سے محدثین اور سلف صالحین کا عمل تو یہ تھا، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، امام احمد ابن حنبل، امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے یہ ائمہ اکرام محدثین حدیث کا درس بھی ساقط کر دیتے تھے اور حدیث کا درس بھی روک دیتے تھے، حتیٰ کہ جو نفلی ذکر و اذکار یہ کیا کرتے تھے وہ ذکر و اذکار بھی روک دیتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ رمضان یہ صرف قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر کسی کو قرآن سنائیں اور کسی کا قرآن سنیں، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے اور پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر رمضان المبارک ہے تو آپ کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی قاری کو اپنا قرآن سنائیں تاکہ آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اور اگر موقع ملے تو کسی کا قرآن سنیں بھی، سننے سے بھی آپ کو بہت سی اپنی غلطیاں جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی اصلاح کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو قرآن مجید کا دور کرنا یعنی سننا اور سنانا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس قرآن مجید کو شہر رمضان الذی انزل فی القرآن کہہ کے اللہ نے خاص نسبت رمضان سے جوڑ دی ہے، اور راتوں کو قیام کرنا اور قیام میں قرآن پڑھنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے۔ صلاۃ التراویح جسے کہا جاتا ہے، ایک نام مشہور ہے، ویسے یہ قیام اللیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور یہ تہجد ہی کی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن صحابہ اکرام کو پڑھائی، اور اس کی وجہ بھی بیان کی بعد میں نہ پڑھانے کی کہ صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہ بات ختم ہو چکی تھی کہ اب فرض ہوگی، فرضیت والا خدشہ ختم ہو چکا تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت قیام اللیل کروانا ثابت تھا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو قیام اللیل کے لیے جمع کر دیا، اور وہاں سے یہ سلسلہ صلاۃ التراویح کا ریگولر شروع ہو گیا امت کے اندر۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جو یہ بات صرف مشہور ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو مسجد النبوی میں جو قیام اللیل کروایا وہ 20 رکعت کروایا، یہ بات کسی صحیح روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سنت طریقہ ہے اور صحیح موقف بھی یہی ہے، یاد رکھ لیجئے، آپ خود بھی تحقیق کر لیں، پوچھ لیں، ہم یہ کہتے ہیں جس کو دوسرے حضرات بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت طریقہ ہے وہ 8 رکعت ہی نماز ہے، اور اس کے بعد آپ 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر پڑھا ہے۔
اور وطر کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مغرب کے ساتھ مشابہ نہیں کرنا، یعنی مغرب کی طرح نہیں پڑھنا۔ اور دوسری روایت میں اس کی وضاحت فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وطر پڑھتے تھے تو ایک طریقہ اس کا یہ تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت پڑھیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے وطر پڑھنے کا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ، یعنی دوسری رکعت میں آپ تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، تیسری رکعت میں ایک تشہد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بھی پڑھے، 5 بھی پڑھے، 7 بھی پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تشہد کے ساتھ جو ہے وہ وطر پڑھا ہے۔ البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی، یہ ایک نفلی عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل سنت ہے لیکن یہ فرضیت پہ دلالت نہیں کرتا۔ اور دوسری ایک روایت میں سے بھی علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی عبادت کیا تھی تو آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت، اور جب تم دیکھو کہ فجر ہونے والی ہے تو وطر پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لو۔ تو ان 2 باتوں سے استدلال کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، علماء، ہمارے اساتذہ کا یہ فتویٰ ہے، ہم اس لائق نہیں لیکن ہمارے اساتذہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی 8 رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی گناہ کیا یا اس کی قبول نہیں ہوئی یا اس کا کوئی غلط ہو گیا۔ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی 36 پڑھتا ہے، کوئی 100 پڑھتا ہے، کوئی 18 پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نفلی عبادت ہے، وہ زیادہ پڑھ لے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ترجیح سنت کو حاصل ہے، ترجیح سنت کو حاصل ہے، لہذا سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اسی بات کو جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کریں گے کہ سنت کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ البتہ ائمہ کرام میں امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ، یہ تینوں ائمہ 20 رکعت کے قائل تھے اور امام مالک 36 رکعت کے قائل تھے۔ امام مالک کہتے تھے 36 رکعت پڑھنی چاہیے، تو یہ ان کا اپنا ایک موقف تھا۔ حالات کے مطابق وہ کہتے تھے کہ رکعتیں بڑھا لو اور 1 رکعت میں تلاوت کم کر لو تاکہ لوگوں کو ریلیکسیشن مل جائے، یہ ان کا ایک حالات کے مطابق فتویٰ تھا۔ بہرحال یہ اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کرام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے پڑھو تے صحیح۔ اصل بات کیا ہے؟ پڑھو تے صحیح۔ جو اختلاف کرتا ہے نا، کہتا ہے کہ نہیں 20 یا 8، انہوں کہنا ہے یار تو 2 ہی پڑھ لا، پڑھتے صحیح۔ مسئلہ تو یہ ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو پڑھانا، کوئی 20 پڑھے کوئی 8 پڑھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں خلوص نیت کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات؟ ہماری مساجد قیام اللیل میں بے آباد ہو رہی ہیں، اصل مسئلہ ان کو آباد کرنے کا ہے۔ اور یہ فضیلت بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، جو شخص امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، اللہ، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور ادھر عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، امام کے قیام میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ امام چلا جائے، یہاں تک کہ امام چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ثواب کی کوئی کمی نہیں، وہ بہانے سے نوازتا ہے، وہ جگہ جگہ پر نوازتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اے روزے دارو جب تم روزہ رکھتے ہو تو مجھے تمہارے بھوک کی وجہ سے جو بو تمہارے منہ سے آتی ہے وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کہ تم میری خاطر، اللہ کی خاطر جو ہے وہ تم نے بھوک برداشت کی۔ رمضان المبارک کے 3 عشروں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا، نہیں،
سارا رمضانی رحمت، سارا رمضانی مغفرت، سارا رمضانی جہنم سے خلاصی کا۔ اس رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ روزے کی نیت کے کوئی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو کہ انسان کو رات کو کرنی ہوتی ہے، یعنی رات کو انسان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے سحری کھانی ہے، اور یہی اس کی نیت ہے۔ اور روزے کے افطار کی جو دعا صحیح ثابت ہے وہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، وہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ آپ سے، آپ تقریباً سارے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے اس کا ترجمہ یہ بتاتا ہے، وقت قلیل ہے یہ بتا دوں کہ یہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب روزہ کھولنا ہے، کھجور کھانی ہے یا پانی پینا ہے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی، ذہب الظمأ وابتلت العروق، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ تو روزہ کھول کر بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولنا ہے، اور روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اپنے معمولات میں ایک یہ بھی تبدیلی لاتے تھے کہ آپ عام دنوں کی نسبت رمضان میں سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے آسمانوں پر کوئی ہو نیکی کی طرف آنے والا مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں مستقل اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے امور رمضان المبارک کی آمد ہے، ایک پورا چارٹ بنائیں، ایک پورا ارادہ مصمم کریں اور اپنے رمضان کو نیکیوں کی بہار میں گزاریں، اپنی چپکلشوں کو دور کر دیں، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں بندوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرنا جب تک یہ آپس کی لڑائی اور آپس کی ناراضگی کو ختم نہیں کر دیتے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اپنی ناراضگیاں ختم کریں، کدورتوں کو ختم کریں، نفرتوں کو ختم کریں، لوگوں کے کام آئیں، نیتوں کو درست کریں، اخلاق بلند کریں، مسائل سیکھیں، جو باتیں رہ گئی ہیں ایک جمعے میں ساری نہیں بیان ہو سکتی، وہ آپ بعد میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا اور جو سنا اس سب کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔